قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الہود۔ یہ سورہ مکی ہے، اس کی 123 آیات، 10 رکوع، 1600 کلمات اور 9527 حروف ہیں۔ وجہ تسمیہ: اس سورت میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الہود رکھا گیا ہے۔ ربط اور زمانہ نزول: ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اس کا نزول مکہ میں ہوا۔ قرائن اس بات پر شاہد ہیں کہ سورۃ یونس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ اسلامی دعوت کا یہ وہ نازک دور تھا جب سنگین مزاحمتوں کے باوجود اسلام کا نور کفر و شرک کے پختہ مورچوں کو سر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے باعث کفار و مشرکین زیر پا ہو گئے۔ شان نزول: کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ لوگ مسلسل مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے اور اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حسب سابق بڑے مؤثر پیرائے میں کفار کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، وحی، رسالت اور قیامت پیش کیے گئے اور یہ دعوت دی گئی کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخر کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ نیز تنبیہ یہ ہے کہ عذاب آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہارے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ الغرض سورۃ یونس کی بہ نسبت اس سورت میں دعوت مختصر ہے، فرمائش میں استدلال کم اور وعظ نصیحت زیادہ ہے۔ نیز تنبیہ مفصل اور پرزور ہے، یعنی تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے۔ اس سورت کے متعلق حدیث میں آیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھ کو سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ گلائی دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاری سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں اور سبسکرائب کرنا بالکل